بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں محترم جناب اکبر چودھری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم ان سے عباسیہ مسلک کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ نام اور یہ مسلک ہمارے لیے بالکل نیا ہے۔ تو اس کا ذکر ہوتا رہا پچھلے دنوں گروپ میں ڈسکشنز کے دوران، تو اکبر چودھری صاحب نے حامی بھری کہ وہ اس مسلک کا تعارف کروائیں گے۔ تو میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ پلیز تشریف لائیں، اور عباسیہ مسلک کیا ہے، اس کے لوگ کہاں، یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، بنیاد پڑی، وغیرہ وغیرہ، اس سب کچھ کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم جی۔ سوری تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، مگر جی آج کا موضوع جو ہے اب آپ کو شاید بڑا عجیب سا لگے، مگر اس گروپ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ہو رہا ہے اس کے مطابق ہے، اس کو وہ اس پہ روشنی ڈالے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اسلام میں سنتے آئے ہیں کہ شیعہ سنی دو گروہ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ صوفی سلفی تھوڑے بہت ادھر ادھر ہیں، مگر وہ بھی شیعہ سنی کے میں ہی آ جاتے ہیں، جو ہے ان کی روٹس جو ہیں۔ مگر شیعہ سنی کے علاوہ ایک تیسرا گروپ ہے، اور چھوٹا نہیں ہے، اس کا وہ تقریباً جو ہے 35-40 لاکھ کے قریب اس کے ماننے والے ہیں، اور وہ 4 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ تو وہ اگر آپ گیس کریں کہ وہ کیا ہے، وہ نہ شیعہ ہے نہ وہ سنی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور سے شروع ہوا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ بھی یا نہ شیعہ نہ سنی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی وقت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 2 دھڑے بن گئے، تو یہ تیسرا دھڑا بیچ میں سے خارجیوں کے ساتھ یہ نکل گئے۔ جی اب امید ہے آواز ٹھیک ہوگی۔ یہ عمان جو ہے، عمان نہیں، عمان اردن میں ہے، شہر ہے عمان، ایک ملک ہے سعودی عرب اور امارات کے ساتھ بیچ میں۔ عمان کی تقریباً اکثر آبادی جو ہے وہ عبادیہ زواد کے ساتھ ہے۔ وہ اکثر لکھنے میں لوگ اس کو لکھ دیتے ہیں عین کے ساتھ عبادی، مگر عبادیہ زواد بیچ میں جو آتی ہے عبادیہ کہہ لیں۔ تو یہ جو گروہ ہے مسلمانوں کا، یہ سب سے اصلی اور ارلی ہے۔ میں 3 سال عمان میں رہ کے آیا ہوں، تو میرا بڑی خواہش تھی کہ میں ادھر احباب کو اس کے ساتھ متعارف کراؤں۔ جی تو جب آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ صفین کی جنگ ہوئی معاویہ اور علی کے بیچ میں، یہاں بڑا ذکر فورم میں ہوتا رہتا ہے، وہاں پہ کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوور تھے، علی کے ماننے والے تھے، وہ وڈرا کر گئے کہ یہ جب اس جب معاویہ نے وہاں پہ لگائے ہیں اپنے قرآن کریم پیش کیا ہے، اس کو اپنے سپیئرز کے اوپر لگایا ہے، نیزوں کے اوپر، اور کہا ہے کہ قرآن پہ فیصلہ کر لو۔ تو اس وقت جب علی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ نیگوشیشن کرتا ہوں، بعد میں اس نے معاویہ نے صحیح کی یا نہیں کی، رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کی یا نہیں کی، بہرحال اس وقت یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کام صحیح نہیں ہو رہا، یہ جو ہے نا یہ اقتدار کی جنگیں اور کمپرومائز ہیں، فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور وہ فیصلہ کروانے کے حق میں یہ لوگ تھے، یہ پیچھے ہٹ گئے، کوفہ آ گئے، کوفہ سے بھی پیچھے باہر نکل گئے، اور ان کو خوارج کہنا شروع کر دیا۔ اب سارے ان میں سے خوارج نہیں تھے، خوارج کا مطلب جو پیچھے ہٹ گئے، جو چھوڑ گئے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اب وہ آئے علی کے ساتھ تھے، اور نہ وہ معاویہ کے ساتھ رہے نہ وہ علی کے ساتھ رہے، اور رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور وہ جو ہیں وہ نکل کے الگ انہوں نے گروہ 37-38 ہجری میں
انہوں نے الگ گروہ بنا لیا، اس میں سے کچھ خوارج بن گئے، کچھ اس میں سے انہوں نے علی کے ساتھ جنگیں بھی کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کچھ جو ہیں وہ پہاڑ کراس کر کے جا کے عمان میں آباد ہو گئے، وہ عبادیہ ہیں۔ ان کا جو تھا نا لیڈر، اس کی ٹرائب کا نام عبادی تھا، الف بے الف زواد یہ، تو وہ یہ گروہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا تیسرا رخ بھی ہوتا ہے، اس کو ایک نکالنے کا جو ہے وہ نکل جانے کا بھی رخ ہوتا ہے، کہ ایک بندہ وقتی طور پہ نکل جاتا ہے، مگر اس کے بعد بہت سارے سنی آ کے ان کے ساتھ مل گئے، بہت سارے شیعہ آ کے ان کے ساتھ مل گئے، جو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، جو اس پرابلم میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہمارے یہاں پہ گفتگو ہوتی ہے کہ یا آپ علی کو صحیح کو، یا آپ علی کو برا کہو، یا آپ یہ کرو، یا آپ یہ کرو، یہ جو گفتگو ہے نا، یہ بڑی بچگانہ ہے اس فورم میں۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ لوگ بھی تو ہے نا، اب ان کا اسلام مکمل ہے، ان کے پاس کل 1005 احادیث ہیں شروع کی، اور ان کے پاس کوئی ہی کسی جنگ کا، کسی کربلا کا، کسی بعد کے واقعات کا کوئی اثر نہیں ہے، پر ان کا اسلام مکمل ہے اور بڑا خوبصورت اسلام ہے، نہ وہ کسی سے ہیٹ کرتے ہیں، نہ وہ کوئی جنگ کرتے ہیں۔ عمان، تنزانیہ، الجیریا، ٹونیسیا میں یہ جو ہے یہ مذہب قائم ہے، عمان میں تو یہ آفیشیل مذہب ہے۔ تو جو ہے اور اسلام کی جو ساری خوبصورت ایلیمنٹس ہیں وہ ان میں موجود ہیں۔ جب بھی ایران کا سعودیہ کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، صلح کروانے والے یہ ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لے کے اسٹڈی کریں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان کا اسلام کیسے مکمل ہو گیا شیعہ سنی کی جنگ میں پڑے بغیر، امامت کے بغیر۔ ان میں بھی امام رہے ہیں، پر وہ ان کے لیڈر رہے ہیں، بس کچھ عرصہ رہے ہیں۔ اور یہ جو خاندانی وراثت، اب یہ لوگ خاندانی وراثت پہ یقین نہیں کرتے، یہ ابو بکر اور عمر رضوان اللہ علیہ کو اور عثمان کی آدھی جو خلافت ہے اس کو صحیح مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے، جو کمیونٹی کے ایلڈرز ہیں ان کے الیکشن سے لیڈر منتخب ہوتا ہے، اور وہ خاندانی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ علی کے ساتھ تھے، میری بات غور سے سنیں، یہ لوگ علی کے ساتھ تھے اور جنگ صفین میں پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کے نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ ایک حقیقت ہے، اور جس طرح سائنسدان نہیں ہوتے، ان کو کوئی پرانی مچھلی مل جائے یا کوئی پرانا وہ ڈائنوسور کے زمانے کی، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فاسل ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اور بندر ایک ہی جانور سے نکلے، یا یہ پرندے اور مگرمچھ جو ہیں وہ ڈائنوسور سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ عبادیہ کو اسٹڈی کر کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعہ سنی کا جو آپس میں جھگڑا ہے یہ جعلی ہے، اس کے بغیر بھی اسلام مکمل ہے۔ اور علی کے فالوورز میں سے وہ لوگ جو کہ بعد میں بدزن ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، وہ بھی الیکشنز کو ہی ترجیح دیتے تھے، خلفائے راشدون کو ہی سپورٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ یہ کرپشن دیکھ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاویہ کے ساتھ جو عہد نامے ہوئے اور جو اس کے مخالفیں ہوئیں وہ دیکھ کے تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دین عزیز ہے، ہم نے یہ اقتدار کی جنگوں میں نہیں پڑنا۔ جی ابھی بھی تو موجود ہے، پورا ملک ان کا ہے، عمان جو ملک ہے، سلطنت عمان سلطان سمیت ان کا ہے۔ تو اس طرح جس طرح اسے کہتے ہیں لیونگ فاسل، یعنی کہ ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے ایک ایسے اسلام کی جو کہ شروع سے فاسلائز ہو گیا۔ فاسلائز مطلب کہ وہ جم گیا، اس کے اندر تاریخ نے اور باقی یہ سلطنتوں نے اور خلافتوں نے اور یہ جو کچھ بھی رہا ہے اس نے اس کو چھیڑا نہیں، وہ وہیں کے وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں، وہیں ان کے عقائد ہیں، اور وہی وہ 37 ہجری کے بعد جو ہے وہ وہیں کے وہیں جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو ایک سائنٹیفک طور پہ ایک مذہبی اسکالر کے لیے ان کو اسٹڈی کرنا، ان کو دیکھنا، اور ویسٹرن لوگوں نے بڑا اسٹڈی کیا ہے، ہمارے لوگ تو جنگ و جدال اور جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، ہم بھی اسٹڈی کریں، دیکھیں کہ یہ فروزن اسلام ہے، یہ اس وقت کا جس طرح ایک آپ کو سائبیریا میں ملتا ہے نا ایک
ایک وہ ہاتھی کا پورا بدن ڈھانچہ جمع ہوا برف میں، یہ وہ جمع ہوا برف میں ڈھانچہ ہے۔ 1005 کے قریب احادیث ہیں، ان میں سے سنت ان کو مل جاتی ہے، اور وہ ساری پیش گوئیاں، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا یہ ہوگا، وہ ساری احادیث سے وہ مبرہ ہیں، وہ ساری یہ بعد کی جنگوں سے مبرہ ہیں، وہ اپنا ایک پرسکون اصلی اسلام بنا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اسٹڈی کرنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جی، بعض لوگ ان کو خوارج بھی کہتے ہیں، مگر وہ خوارج نہیں ہے، وہ خوارج کے ساتھ ہی نکلے تھے، مگر خوارج وہیں پہ کوفہ بصرہ کے گرد رہ گئے، اور یہ پہاڑ پار کر کے تو عمان، یہ مسقط کی طرف، یہ اس طرف آ گئے تھے۔ اب ان کے اسلام کے اندر جو ان کے قوانین ہیں وہ اسی زمانے کے ہیں، اور وہ علم دوست ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، عورتوں کی وراثت ہے، اور مگر یہ تخلیہ وغیرہ جو ہوتا ہے، یہ خلوت جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ بڑے پابند ہیں۔ مردیں عورتیں کام کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، مگر الگ کبھی کوئی مرد عورت نہ پایا جائے۔ تو اور عربوں کے کسٹم سے تھوڑا سا ہٹ کے، چونکہ وہ ہیں تو عرب ہی ہیں، مگر چونکہ وہ قبیلے اور ہیں، اس لیے وہ پیور اسلام پہ جو اس وقت جس طرح پریکٹس ہوتا تھا، جس طرح کہ وہ ان کے بانی نے لکھا، اور جو کچھ لکھا جس طرح لکھا، وہ آج تک بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہے۔ جی، میں نے یہ تعارف کرا کے، ایک تو یہ جو اب آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو مسالک نہیں ہیں، یہ تین مین مسالک وہاں سے نکلے تھے جنگ صفین کی جنگ سے، اس میں شیعہ، سنی اور عبادیہ، اور خوارج بھی تھے، مگر خوارج جو ہیں وہ کچھ برباد ہو گئے، اور جو بچ گئے، جو برباد نہیں ہوئے، جنہوں نے غلط کام نہیں کیے، وہ عبادیہ بن گئے۔ تو تیسرے گروہ کو کبھی نہ بھولیں، جس نے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، اس نے کہا میں اس جمگٹے میں نہیں پڑتا۔ اب اس سے ہم کیا مثال لیتے ہیں؟ اس وقت جو احمدیہ، جو جماعت احمدیہ کے اندر قادیانیہ میں جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم کیا سبق سیکھیں اور کس طرح ہم آگے چلیں، اس کے لیے آپ مجھے 10 منٹ دیں۔ جی بالکل، کسی کو امام خلیفہ مانے بغیر، چونکہ یہ لوگ الیکشنز کے حامی ہیں، یہ سلطان ان کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں، اور اسپریچول ان کے لیڈر ہوتے ہیں، اور یہ اس وقت سے قائم ہے، یہ 1500 سال سے قائم ہے، 1400 1450 سال سے قائم ہے۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں آیا، انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، سلطنتیں بھی قائم کی ہیں، مگر یہ بڑے ہیوملٹی کے ساتھ اور بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ اور مبالغہ آرائی میں نہیں گئے، اور کسی کو خلیفہ اور کسی کو کچھ ماننے بغیر یہ زندہ اور بلکہ کامیاب ہیں۔ سب سے اچھے معاشرہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ عبادیہ کو کہا جاتا ہے، اور ویسٹرن اسکالرس کی اس پہ بڑی ریسرچ ہے۔ ہم لوگ اس پہ ریسرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارے علماء جو ہیں ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، شیعہ مسالک سے، سنی مسالک سے، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے زندہ مثال موجود ہے کہ اسلام جو مذہب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سیاسی جھگڑوں کے ساتھ، اور ان سیاسی جھگڑوں کا حل ہی یہ تھا کہ الگ ہو جاؤ، علی اور معاویہ کے بیچ میں سے الگ ہو جاؤ۔ تو میں یہ نہیں کہتا خوارج نے جو اچھا کیا، خوارج نے اچھا کیا، مگر اس وقت ان کے پاس ایک راستہ تھا، انہوں نے فائدہ اٹھایا، نہیں شامل ہوئے اس اقتدار کی جنگ میں، اور انہوں نے اپنا دین بچا لیا۔ جی، ان میں اضافہ کرنے کا یہ تھا کہ آپ اپنے مائنڈ اوپن رکھا کریں، اور لوگوں کے کہنے میں آ کے، اور یہ جی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، یہ جو ہے یہ مذہبی بدماشی ہے۔ چونکہ قرآن کریم میں اور جو سنہ کی چند احادیث ہیں، 300 کے قریب احادیث ہیں جن سے ہمیں سنت کا پتہ چل جاتا ہے، بس وہ اس کے ساتھ چلیں۔ یہ قانونی فیصلے، کورٹوں کے فیصلے یہ انسان کر سکتے ہیں، قاضی کر سکتے ہیں، ہسٹری اور اقتدار کی جنگوں میں سائیڈ لینا کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ یہ زندہ مثال موجود ہے کہ اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اگر یہ لوگ 35 ہجری سے الگ ہوئے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے باقی مسلم کمیونٹی کے ساتھ،
یعنی کہ اسرات اور روابط ان کے سنی شیعہ دونوں سے ہیں، سیاسی روابط، پر علمی روابط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسلام پر قائم ہے، اور ویسٹرن اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا اسلام سب سے پیور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ 35-40 لاکھ لوگ جو ہیں، یہ 35-40 کہہ رہا ہوں میں، نہیں 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 نہیں، یہ لاکھ نہیں ہوں گے، یہ 35 ملین کے قریب ہیں، چونکہ 25 ملین تو یہ عمان میں ہے۔ تو یہ 4 کروڑ، ہاں سوری سوری سوری، یہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں۔ یہ 4 کروڑ کے قریب جن کے پاس ایک ملک بھی ہے، ایک سلطنت بھی ہے، یعنی کہ وہ آ، تمکن فی الارض، جن کو زمین میں تمکنت بھی مل گئی ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو اپنی سلطنت ہے، ان کے پاس عمان کی سلطنت۔ تو وہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ جب دونوں طرف ہی اسلام کا نام لے کے اور کلمہ پڑھ کے لڑنے والے ہوں تو واقعی پھر دین بچانے کے لیے اس سارے چیز سے الگ ہونا ہی میرا خیال ہے دانش مندی ہے۔ جب ادھر والے بھی اللہ اکبر کہہ کے ادھر والوں کی گردنیں کاٹیں اور ادھر والے بھی اللہ اکبر کہہ کے ادھر والوں پہ حملے کریں تو پھر تو واقعی ایسے موقع پہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا ساتھ دیا جائے۔ تو اس میں تو اپنی جان اور دین دونوں بچا لیے انہوں نے، اچھا کیا۔ یعنی کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شیعہ سنی کے مسئلے میں پڑے بغیر ہمارے پاس زندہ مثال موجود ہے کہ اسلام مکمل تھا اور اس پہ پریکٹس ہو سکتی تھی، اور وہ لوگ تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہیں جو کہ آباد ہیں، اور ان کے پاس اپنا ملک بھی ہے۔ وہ کوئی ایسا ویسا گروہ نہیں ہے جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں ان کا خلیفہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، وہ عمان میں قائم ہے۔ جی محترمہ، اگر میں عمان میں 3 سال نہ رہتا تو شاید مجھے بھی علم نہ ہوتا کہ یہ بھی ایک تھرڈ وے بھی ہے، مگر یہ کہ اس کو اب احباب جو ہے وہ اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ کیا انہوں نے کھویا، کیا پایا، کچھ بھی نہیں۔ جس طرح محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جب چوائسیز آپ کے سامنے 2 رکھے جائیں تو تھرڈ چوائس بھی ہوتی ہے۔ اب جو خلافت احمدیہ ایک لوگوں کے سامنے چوائس رکھی ہوئی تھی پچھلے 50 سال سے کہ نظام کے ساتھ رہو، خلافت کے ساتھ رہو، تمہاری یہی چوائس ہے، ورنہ یہ کہ تمہیں جو ہے مسلمانوں کے جو جو جنرل پبلک ہے وائلڈ، اس طرح زو میں جانور نہیں رکھے ہوتے، ان کو وائلڈ میں بھیجیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو وہ کھانے پینے کی وہ اتوار، وہ شکار کی عادت ہی نہیں رہتی۔ تو خلافت احمدیہ نے لوگوں کو قابو رکھا ہوا ہے اور قبضے میں رکھا ہوا تھا، یہ کہہ کے کہ صبر کرو صبر کرو، نظام ہے نظام ہے، صبر کرو، اور تم جو اس قابل نہیں ہو کہ تم جا کے مسلمانوں کی جنرل کمیونٹی میں زندہ رہ سکو، یا تم ان کے اندر سروائیو کر سکو، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، ان کا ہیٹر ڈال دیا آپ کے دلوں میں۔ اور خود انہوں نے کیا کیا، خود انہوں نے خاندانی گدی نشینی کی، اور اس کے اندر آپ کو کہا بس انتظار کرو صبر کرو، وقت آئے گا، صبر کرو وقت آئے گا۔ صبر کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے، صبر کرتے کرتے یہ نتیجہ پہ ہم پہنچے کہ نہ یہ نظام تھا، اور نہ یہ خاندان کوئی ہمیں کسی کا انتظار کروا رہا تھا، نہ ان میں کوئی کامیابی ہے، اور نہ ان میں آپ کوئی ایسا شخص رہا ہے جو ان کو لے کے نظام کو صحیح کر سکے یا گائیڈ کر سکے۔ تو یہ جو پچھلے چند ماہ میں واقعات ہوئے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آج کل کے دور میں رہنے کے قابل گروہ نہیں رہا۔ اور جو بیچارہ احمدی ہے وہ کہتا ہے، اس میں خلوص بہت ہے، اس میں بہت خلوص ہے، مگر وہ مسلم امہ کے اندر رہنے کے، اس کو ٹائم چاہیے، اس کو 5-10 سال کی تربیت کی ضرورت ہے، پھر وہ مسلم امہ کے اندر سروائیو کر سکتا ہے۔ تو میں آج یہ پرپوز کرتا ہوں، یہ اپنے احمدی بہن بھائیوں کو یہ پرپوز کرتا ہوں، جی آپ منظم ہوں، آپ جو ہے وہ منظم ہوں، منظم ہو کے آپ اگر مرزا غلام احمد کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کا رسالہ الوصیت پڑھ لیں بس۔ اس کے اس کے جو ہے اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی لوکل کمیٹیز بنائیں، اپنے بچوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ خود ہمت کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی کسی خاندان کی غلامی کر کے آپ نے 70 سال دیکھ لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مرزا محمود احمد سے وہ گند شروع ہوا، بشیر الدین محمود احمد سے وہ گند شروع ہوا،
وہ خاندانی گند شروع ہوا جس کی ہم مثالیں سنتے ہوتے تھے، اور اس کی ثبوت بڑا کلیئر ہے۔ جب کوئی خاندان پیسوں میں پڑے گا، اب یہ اصول سن لیں، جب پیسوں میں پڑے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ جب وہ پیسوں میں، عیاشی میں، وڈیرے پن میں، یہ پگڑی اونچی اونچی، یہ ترا، یہ شان و شوکت، یہ ان چیزوں میں پڑ گئے اور یہ علم سے بالکل بے بہرا ہو گئے، مکمل طور پر ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں رہی۔ جو رسالے چھپتے تھے، جو کتابیں چھپتی تھیں، جو تحریکات ہوتی تھیں، جو کام ہوتا تھا، اس سے یہ بے بہرا ہو گئے۔ ہاں، عام احمدی کے اندر ابھی بھی عقل ہے، ابھی بھی سمجھ ہے، اس کے اندر خلوص ہے، جذبہ ہے، اس کے اندر اسلام کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ بہت صلاحیت ابھی بھی ہے۔ اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ دیریا بننے کا کوئی فائدہ نہیں، کسی اور کے پیچھے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے آپ کو لوکل لیول پہ منظم کریں، اور انشاءاللہ ان لوکل لیول میں سے اللہ آپ کے لیے ایک ان لوکل جماعتوں کی ایک تنظیم نکال دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے یہ لاہوریوں سے یا جمبیوں سے ملتا جلتا میں پرپوز کر رہا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ لاہوریوں نے بھی وہی غلطی کھائی کہ وہ شیعہ سنی کی طرح وہ فساد میں پڑ گئے، اور جو ہے جموی، ان کا تو میں ذکر نہیں کرتا اس گفتگو میں۔ وہ جمبا صاحب منڈے کو آئیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ اپنا موقف بتا دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ یہ آپ نے لوکل طور پہ اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، ورنہ آپ کی اپنی اسپریچول اور آپ کی اولاد کی اسپریچول زندگی جو ہے وہ داؤ پر ہے۔ تو اس وقت آپ مایوس نہ ہوں، یہ وقت ہر قوم پہ آتا ہے، یہ وقت ہر قوم پہ آتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو 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 ان کے سربراہ ہیں، جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی گدیوں کے پیچھے ہیں یا اپنے خاندانوں کے پیچھے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہ گئی۔ اس وقت ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار بنایا ہوا ہے، وہ خود پیچھے ہٹ کے الگ سے ایک الگ، اسی جو آپ کو مرزا غلام احمد نے ایک نظام دیا، اس کے اوپر آپ اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں، اس نظام کو امپلیمنٹ کریں، اسلام کے ساتھ رہیں۔ نہ مرزا غلام احمد کوئی نبی تھے، نہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ نبوت کا دعویٰ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا ہے، اور انہوں نے اس کو لے کے اپنی خاندانی گدی نشینی اور اپنی خاندان کے پیچھے لگا دیا، اور اپنی عیاشیوں کے پیچھے اور ان کے پیچھے لگا دیا۔ اب اس کو تقریباً 108 سال ہو گئے مرزا بشیر الدین محمود کو اقتدار سنبھالے۔ تو اب آپ 100 سال آپ نے دیکھ لیا کہ اس شجرہ خبیثہ میں سے کچھ نہیں نکلا، کچھ نہیں نکل سکا۔ تو یہ وقت ہے کہ اب اس وقت کو ضائع نہ کریں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے خلوص اور جذبے کو فنش نہ کریں، اپنی اولادوں کو آگ میں، دہریت کی آگ میں نہ دھکیلیں، کسی اور خاندانی وراثت کے پیچھے یا کسی اور یہ ٹیرورسٹ یا ایکسٹریمسٹ کے پیچھے نہ لگائیں۔ کسی کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد رسالہ الوصیت میں آپ کو یہ کہہ کے گئے تھے کہ آپ لوکلی آرگنائز کریں اپنے آپ کو، اور وہ لوکل آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن اپنے آپ بن جائے گی۔ اس خلافت نے نہ آپ کو کچھ دیا ہے، اسلام نہاد خلافت نے نہ اس نے آپ کو کچھ دینا ہے۔ آپ ہٹ جائیں، جس طرح عبادی ہٹ گئے، جس طرح وہ ہٹ گئے، وہ اس جھگڑے میں سے ہٹ گئے، اس جھگڑے میں سے ہٹیں، امت مسلمہ میں اپنی ایک حیثیت بنائیں، اور یہی ایک حل ہے۔ میں نے جو ہے 20 سال غور و خوض کرنے کے بعد، 20 سال، میں نے 20 سال اس چیز کے اوپر دن رات عرق ریزی کی ہے، اور میں نے اپنے دماغ سے سوچ سوچ کے میری کئی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ واپسی کا راستہ ہے۔ یہ مجھے کبھی مجھ سے مشورہ کریں، موقع کریں تو ان کا امت مسلمہ میں واپسی کا راستہ ہے،
مگر یہ خاندان اپنے کاروبار کے لیے، ڈھٹائی کے لیے، یہ ریفیوجی بنانے کے چکروں میں، یہ آپ سے منافقت کروانے کے چکروں میں، دو دو جابیں کروانے کے چکروں میں جو ہے وہ یہ لگ کے اس نے آپ کو گمراہ کیا، اس نے آپ کو گمراہ کیا، اور صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے اس نے آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا۔ یہ نری ٹرک کی بتی ہے، اسے آپ کبھی اچیو نہیں کر سکتے۔ آپ دو بندوں کے نام لیتے ہیں، سر ظفر اللہ خان کے اور ڈاکٹر عبدالسلام کے، وہ بھی اس خلافت سے، اس نظام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ جو بنے وہ جو بنے وہ اپنے طور پہ بنے۔ ان کے بعد آپ کی اولادیں وقف نو کر کے عبدالسلام نہیں بننے لگے، آپ کی اولادیں وقف نو کر کے ظفر اللہ خان نہیں بننے لگے۔ وہ علم اور وہ سچ اور وہ حق اور وہ محنت اور وہ جستجو کے ساتھ وہ ظفر اللہ خان اور عبدالسلام وہاں پہنچے جہاں وہ پہنچے۔ وہ وقف نو کے ذریعے نہیں پہنچے، وہ جامعہ احمدیہ کے ذریعے وہاں نہیں پہنچے، اس چیز کو سمجھیں۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو اسپریچولی بچانا چاہتے ہیں تو رسالہ الوصیت اصلی والا پڑھیں، پڑھ کے اس کو اپنے آپ کو لوکلی آرگنائز کریں، ان سے خوف نہ کھائیں، اپنے آپ کو جماعت احمدیہ حقیقیہ کے نام سے رجسٹر کروائیں، اور امت مسلمہ سے ویر نہ رکھیں، پاکستان سے ویر نہ رکھیں، مسلمانوں سے ویر نہ رکھیں۔ مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر آپ اس وقت اپنی جماعت سے نکل کر مسلمان کمیونٹی میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ مسلم کمیونٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہ 74 کے واقعات اور 53 کے واقعات جن کو کہ انہوں نے یوز کیا ہے صرف اپنے کاروبار کے لیے، اور انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی دوبارہ امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے، اور انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی مرزا غلام احمد کے عقائد کو ریشنلائز کرنے کے لیے۔ ان عقائد کو ریشنلائز کر کے آپ کو ہیلپ چاہیے ہوگی، ہم حاضر ہیں۔ ہم نے مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھا ہے، ہم نے ان کے موقف کو پڑھا ہے، تو ان کو ہم ریشنلائز کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ اپنی لوکل کمیونٹیز بنائیں، اور آپ اس کے اوپر جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنی اسپریچویلٹی کو قربان نہ کریں، نہ کسی خاندان پہ قربان کریں، اور نہ یہ دہریت کے سراب میں جو ہے وہ قربان کریں۔ جی بالکل، یہ تقریباً میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خلافت اور نظام کا ڈھونگ ہے نا، یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ سوائے خاندانی کاروبار کے کچھ نہیں ہے، اور اس کے اندر اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ جماعت جو ہے وہ اگر مرزا غلام احمد کی جماعت ہے تو میں تو ان کو نبی نہیں مانتا۔ تو جو لوگ جن لوگوں کو میں آج دعوت دے رہا ہوں ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نبی نہ مانیں، پر ان کی جو قائم کردہ سسٹم تھا اپنے بعد کہ میرے بعد یہ سسٹم ہو، اس کو تو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ آپ ان کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی یہ خاندانی گدی نشینی، آپ ان کو مان کے بیٹھ گئے۔ آپ وہ سسٹم تو سٹڈی کریں۔ اگر آپ کے اندر واقعی آپ مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں تو آپ وہ کم از کم وہ جو ان کا سسٹم ہے اس کو تو لے لیں۔ ٹھیک ہے، نبوت کا دعویٰ نہ انہوں نے کیا، لاہوری اس بات میں صحیح ہے، محمد علی، مولانا محمد علی اس بات میں صحیح ہے، پر لاہوری اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنانے کے پیچھے چھل پڑے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں امپاور کروں، میں آپ کو امپاور کروں۔ جو بندہ خود محنت نہیں کرتا، خود آپ کو محنت کرنی پڑنی ہے۔ اگر آپ مسلم کمیونٹی میں جماعت کو چھوڑ کے اگر آپ مسلم کمیونٹی میں آتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو آپ کی سپون فیڈنگ ہو رہی تھی نا کہ جمعے کے جمعے خطبہ سن لیا ایم ٹی اے پہ تو ساری روحانیت پوری ہو گئی، یہ نہیں ہونے والا۔ محنت کرنی پڑنی ہے، جس طرح ہر انسان کو اپنی اسپریچویلٹی کے لیے، اپنے دین کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے، خود تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، آپ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں، آپ محنت کریں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور اگر آپ کو مرزا صاحب کی کتابوں میں سے گائیڈنس چاہیے اور کیا غلط ہے اس میں اور کیا صحیح ہے، کہاں انہوں نے غلطیاں کی، کہاں انہوں نے صحیح کہا، وہ ہم حاضر ہیں آپ کو یہ سپورٹ کرنے کے لیے۔ مگر ان کا بھی وہ جو آپ نے ایک معصوم نبی کا اور مسیح موعود کا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، وہ مرزا صاحب نے کہیں نہیں کہی ہوئی۔ وہ انہوں نے کہی ہوں گی تو وہ انہوں نے اپنے مجذوب طریقے سے انہوں نے کہیں پہ کہہ دی ہوں گی، مگر اینڈ پہ آ کے وہ ان سب سے انحراف کر چکے تھے، یہ حقیقت ہے۔
اور اگر یہ نہ کیا ہوتا تو وہ رسالہ الوصیت نہ لکھ کے جاتے. تو ان دا اینڈ یہ کہ میرا 20 سال کی عرق ریزی اور جو غور و تدبر ہے اس چیز کے اوپر، اس نے یہی ثابت کیا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد سے یہ خاندانی گدی نشینی بن گئی، مرزا غلام احمد کے اصولوں سے یہ نکل گئے. اس کے بعد یہ اپنی مبالغہ آرائی میں اس حد تک پہنچ گئے کہ یہ اسلام سے بھی نکل گئے، یہ غیر مسلم ہو گئے. آپ کی اولادیں جو ہیں وہ ساری زندگی اس پریشانی میں رہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں. اور راستہ میں ہمیشہ سے سوچتا آیا تھا کہ کوئی نہ کوئی واپسی کا راستہ ہونا چاہیے، وہ ان میں نہیں ہے، وہ ان میں نہیں ہے. وہ آپ لوکلی آرگنائز ہوں، رسالہ الوصیت کے مطابق آرگنائز ہوں، اس کی انٹرنیشنل نیشنل آرگنائزیشن رب آپ کو دے گا. اگر آپ سچی نیت سے اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے تو اس کا جو روابط ہے اور اس کا جو نیشنل سٹرکچر ہے اور انٹرنیشنل سٹرکچر ہے وہ اللہ آپ کو قدرت ثانیہ کے فارم میں دے گا، کیونکہ یہ اس بندے کی وصیت ہے جس کو آپ پیشوا مانتے ہیں. میں اس کو اپنا پیشوا نہیں مانتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا مانتا ہوں. جب آپ اس طرح آرگنائز کریں گے اور مرزا غلام احمد کو نبوت کے یہ جو جعلی پیڈسٹل پہ بٹھایا ہوا ہے اس سے نیچے اتاریں گے تو پھر آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دکھائی دے گی، پھر آپ امت مسلمہ میں شامل ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ ایک ہی راستہ ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کے لیے اور آپ کی اولادوں کے لیے ایک صرف دہریت کا راستہ رہ جاتا ہے، یا وہ چند لوگ جو امت مسلمہ میں دوبارہ اپنے آپ کو ایبزارب کر لیتے ہیں. اس کے لیے بھی بڑی محنت اور بڑی تگ و دو اور بڑا اپنا علمی محنت کی ضرورت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس سے پہلے کہ یہ اس کے پہ سوال و جواب آئیں، میں آپ کو کلیئرلی بتاتا جاؤں کہ جس طرح اسلام میں ڈفرینٹ مسالک ہیں، فرقے نہیں ہیں، مسالک ہیں، مسلک ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، اس طرح آپ بھی اپنا اسکول آف تھاٹ لے کے چلیں. آپ کے پاس ماسٹرز پی ایچ ڈی ڈگریاں ہیں، ان کو استعمال کریں. مرزا صاحب کی تعلیمات میں سے جن کو رد کرنا ہے ان کو رد کریں، جن کو پکڑنا ہے ان کو پکڑیں. اور جس طرح ہزارہا مسالک ہیں اس طرح آپ اپنا بھی مسلک قائم، اپنا مسلک آرگنائز اپنے آپ ہوگا جب آپ لوکلی اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک مسلک بن جائے گا. اور جماعت احمدیہ میں جو احمد لفظ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام احمد ہے وہ ہوگا. اور وہ اس کے بعد اگر آپ ریشنل ہیں تو وہ یہ ایک ہی راستہ مجھے دکھائی دیتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. میں گفتگو کو فنش کرتے ہوئے یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہر نظام اور ہر سسٹم فلسفی پہ چلتا ہے، منطق پہ چلتا ہے، عقل پہ چلتا ہے. یہ جو بغیر عقل کے خاص جذباتی اور یہ اٹیچمنٹ اور یہ ان چیزوں پہ جو نظام چلتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں. تو آپ نے 100 سال سے اوپر اس نظام کو چلتے دیکھ لیا، 1 صدی سے اوپر، اور کتنا انتظار کرنا ہے. 3 نسلیں 4 نسلیں برباد کی ہیں انہوں نے. کسی علم والے کو، کسی عقل والے کو انہوں نے اوپر نہیں آنے دیا. کوئی رسالہ جو چلتا ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی یہ ہے، وہ انہوں نے نہیں ہونے دیا. آزاد اور فیئر الیکشن انہوں نے نہیں ہونے دیے. اور کوئی علم اور کوئی عقل کی بات انہوں نے نہیں ہونے دی. تو جب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس نظام نے اور اس خاندانی سسٹم نے سوائے اپنے پیسے بنانے کے، اس وقت خاندان کا بچہ بچہ کروڑ پتی ارب پتی ہے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو اب آپ کے پاس صرف 2 چوائس ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئیں، اور وہ جھنڈا آنے کا راستہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آپ اس کو، اگر مرزا غلام احمد سے آپ کو عقیدت ہے، اس کی باقی چیزیں چھوڑ دیں، آپ صرف اس کا رسالہ الوصیت پڑھ لیں اور اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو لوکلی آرگنائز کریں. لوکل سے مراد جہاں 200 300 لوگ ہوں، تاکہ 40 لوگ آپ میں سے بیعت لینے کے قابل ہوں، جس پہ 40 لوگ ایگری کر جائیں، وہ بیعت لیں اور وہ آرگنائز کریں. جب وہ آرگنائز کریں گے تو ان میں اگر وہ دل سے اور اخلاص سے اور عقل سے اور منطق سے اور لاجک سے چلیں گے تو ان کو انٹرنیشنلی آرگنائز کرنے والا رب ہے، اور انشاءاللہ وہ واپس امت مسلمہ میں اس روٹ سے آئیں گے، بجائے اس کے کہ انڈیویجولی
امت مسلمہ میں ایک دو بندہ آ جاتا ہے، 8 10 جو ہیں وہ دہریہ یا اگنوسٹک یا یہ یا وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا آپ سے جو ہے نا وہ آ، آپ سے مشورہ ہے. چلیں جی، وما علینا الا البلاغ. آج جو میرے 20 سال کا ریسرچ تھی کہ یہ جماعت واپس امت مسلمہ میں کیسے آ سکتی ہے، وہ میں نے آپ کو اس کا جو جو بھی سوچا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ اس کو اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، گالیاں دیں، برا کہیں، وہ اب آپ کے اوپر ہے. یہ آپ جب فورم کھلتا ہے آپ پلیز اپنی رائے دیں، عبادیہ پہ بھی دیں، جس طرح وہ وڈرا کیے اس پہ بھی دیں، اور اب بتائیں کہ وہ جو رستہ انہوں نے اختیار کیا اس کے علاوہ اب جماعت احمدیہ کے جو سوچنے والے، اسلام سے پیار رکھنے والے، مخلصین، عقل مند، پڑھے لکھے، جو کہ ہر جگہ ڈیموکریسی کے سپورٹر ہیں، جو کہ ہر جگہ عقل اور منطق سے چلتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی چارہ ہے کہ وہ اپنی عقل، منطق اور محنت کے بجائے کے سوا، اس کو استعمال کرنے کے سوا کوئی اور راستہ ان کے پاس ہے؟ نہیں بہن، یہ فرقے کی پرچار بھی وہی کرتے ہیں جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے. میں تو فرقہ کہتا نہیں ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کمیونٹی دیکھنی ہے تو حج پہ دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کمیونٹی، یا عمرے پہ دیکھیں، وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلامک کمیونٹی یا امت مسلمہ کیا ہے. جنہوں نے اپنے کاروبار بنائے ہوئے ہیں، 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، مسجد، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جی اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں. مگر یہ حج جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے طریقے سے آ کے، اپنے اپنے مسلک میں سے آ کے ایک ہی طرح مناسک حج ادا کرتا ہے، ایک ہی طرح نماز پڑھتا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اور یہ امت مسلمہ ہے اور بڑی سٹرونگ ہے، اور کوئی امت اتنی سٹرونگ نہیں ہے جتنی کہ یہ سٹرونگ ہے. اگر یہ کاروباری لوگ اس میں سے نکل جائیں تو، اور ان کو نکالنا بھی ہمارا کام ہے، اسی لیے ہم دن رات یہ لگے ہوئے ہیں. جی محترم، ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو احمدیت میں ایک کانسیپٹ ہے کہ 300 سال میں احمدیت دنیا بھر میں غلبہ پا جائے گی اور باقی مذاہب یا اور کوئی لوگ کہیں کہیں خال خال رہ جائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا پھر وہ خواب پورا نہیں ہونے والا؟ جی، یہ 300 سال والی وہی ٹرک کی بتی ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا نا کہ ٹرک کی بتی کیا ہوتی ہے، ان کو میں بتاتا جاؤں کہ رات کے وقت نا وہ وہاں پہ پاکستان میں اتنی اسٹریٹ لائٹنگ نہیں ہوتی. تو وہ کسی بندے نے پوچھا، کوئی راستہ پوچھا رات کے وقت کسی، تو اس نے کہا وہ لال بتی دیکھ رہے ہو نا، تو ہاں وہاں جا کے تو وہاں سے رائٹ ٹرن کھا لینا یا لیفٹ ٹرن کھا لینا، جو بھی کہا اس نے. تو وہ دور جو لال بتی تھی نا، وہ اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ نا وہ ٹریفک لائٹ ہے. وہ ٹریفک لائٹ نہیں تھی، وہ ٹرک کی ریئر کی جو لال بتی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے. اب وہ ٹرک ایسا ایسا چلتا جائے، یہ موٹر سائیکل میں پیچھے پیچھے چلتے جائیں، وہ گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں یہ مرزا محمود کے بعد کی آئی ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اس قسم کے وعدے کیے ہوئے ہیں اور اس قسم کی باتیں جماعت میں رائج کی ہوئی ہیں. ہمارا غلبہ نہ تو کبھی احمدیت کا غلبہ ہونا ہے، نہ 300 سال والا کچھ ہونا ہے. 120 سال تو ہو گئے اور بیڑا غرق ہو گیا، تو اس کا آگے کیا ہونا ہے؟ تو عقل مند بندہ جو ہے، جو منطقی بندہ ہے، اسی لیے میں پڑھے لکھے عقل مند لوگوں کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوچو، آپ سوچ کے اس کے روٹ سے جا کے اس کو واپس جو ہے وہ، اگر بچانا چاہتے ہو. نہیں بچانا چاہتے تو نہ بچاؤ. ہم تو صرف آپ کے اور آپ کی اولادوں کے لیے بات کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ محترمہ ساری ٹرک کی بتی ہے، یہ اس کو عقل مند بندہ سمجھتا ہے. جی ایسا ہے اکبر چودھری صاحب، جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ گفت و شنیدی ہوتی ہے تو ہی کوئی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو مخالفانہ پروگرام سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ہم چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور جو بھی پروگرام کوئی کرتا ہے اس کے اوپر سوال اٹھانا چاہتے ہیں. ابھی بھی میں جو آپ سے سوال اٹھا رہی ہوں، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب برسوں تک
آپ تو کہتے ہیں نا کہ سوچیں سوچیں غور کریں، لیکن جب برسوں تک یہ سبق پڑھایا گیا ہو کہ آپ نے صرف پاگلوں کی طرح اطاعت کرنی ہے، تو جس کے نتیجے میں لوگ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے بھی سوچنے سے دماغ پر بہت زور پڑتا ہے، تو اور جب انسان سوچتا ہے تو اس کو پھر ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچتا ہے۔ جب وہ فیصلے پر پہنچتا ہے تو پھر پریکٹیکلی اس کو وہ فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے، اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے نتائج بھی کچھ نہ کچھ نکلتے ہیں۔ اب اگر اس کے نتائج اچھے ہوں برے ہوں ان کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو عام طور پر لوگوں کو فالو کرنا سوچنے کی نسبت اور خود فیصلہ لینے کی نسبت بہت آسان لگتا ہے۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ جو ذہن 125 سال میں صرف فالو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور سوچنا چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کا اصرار تھا کہ سوچنا نہیں ہے، جو ہم کہیں گے بس آپ کی اس کی اطاعت کرنی ہے، تو پھر اب وہ یکا یک کیسے سوچنا شروع کریں؟ جی محترمہ، یہ بہت اچھا آپ نے بات کی ہے، سوال کیا ہے اور بات کی ہے۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ مجھے امید کی کرن نظر آتی ہے ویسٹرن کنٹریز میں۔ جو لوگ پروفیشنل ہیں، جابز کر رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں میں، وہاں وہ عقل اور منطق یوز کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وہ یہاں کی لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ جو جماعت پاکستان سے باہر نکلی ہے، وہاں تو بہت مشکل ہے یہ اطاعت کا توق اتارنا، مگر یہ خود سوچے بغیر اور ذہن پہ بوجھ ڈالے بغیر ان کے وہ ذہنی مسلز ہی کام نہیں کریں گے، یا ذہنی مسلز جو ذہنی جو قوا ہیں وہی کام نہیں کریں گی۔ تو یہ ان کی مثال میں نے وہی دی ہے جو زو میں جانور ہوتے ہیں، چڑیا گھر میں۔ ان کو آپ کہیں کہ جی یہ ان کو آزاد کر دو، ان کو جنگل میں چھوڑ دو، وہ بیچارے مر جائیں گے۔ ان کی شکار کی، ان کی سوچ کی، ان کی اسمیل کی، ان کی باقی جو حواس ہیں وہ کمپرومائز ہو گئے ہوتے ہیں وہاں پہ زو میں رہ کے۔ تو یہ جو زو میں چڑیا گھر میں بند ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ان کو یہ لوگ ساتھ لے کے آئیں گے۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، یہ 150 لوگوں نے خط لکھا ہے مرزا مسرور صاحب کو، یا اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ اپنی دنیاوی زندگیوں میں کامیاب ہیں اور وہاں پہ عقل اور منطق کی استعمال کرتے ہیں اور ان میں سوچنے کی صلاحیت ہے، پر انہوں نے اب تک اپنی اسپریچول لائف میں وہ سوچنا یا آرگنائز کرنا اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہوا تھا کہ صرف اس امید پہ کہ خلافت ہے، مہینے کے مہینے چندہ دے دو، ہفتے کے ہفتے خطبہ سن لو چپ کر کے، ایک نہ ایک دن یہ رنگ لے کے آئے گی۔ اب جب نظر آ رہا ہے کہ اس نے رنگ کوئی نہیں لے کے آنا، تو وہاں میں ان کو اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرو۔ آپ جس طرح دنیا میں سوچ ہوتی ہے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں، کارپوریشنز ہیں جو وہاں پہ سیاستیں ہوتی ہیں، جو وہاں پہ عقل سے کام ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی اسپریچول لائف میں لے آؤ۔ یہ بہت مشکل چیز ہے۔ میرے بھی ذہن میں جب فرسٹ ٹائم آئی ہے یہ بات، اس وقت میں آئی بی ایم میں کام کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ آئی بی ایم میں فیصلے ایسے ہوتے ہیں، وہاں پہ باتیں ایسی ہوتی ہیں، وہاں پہ میرا یہ پرسنالٹی کے دو حصے کیوں ہیں کہ میں ادھر اور طرح کا انسان ہوں، ادھر اور طرح کا انسان ہوں۔ تو یہ جو ڈائکاٹمی ہے، اس سے جب میرے علاوہ بھی تقریباً سارے لوگ جو ہیں جو کہ ویسٹ میں جنہوں نے جاب کی ہے اور علمی جابز کی ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سے ہمیں امید ہے۔ جی محترمہ، ایک فیملی کے اندر دو جٹھانیاں، دو درانیاں، دو نندے ہوں تو سیاست بازی، پارٹی بازی نہیں ہوتی، مگر وہ برادری تو ایک ہی ہے نا، وہ کنبا تو ایک ہی ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیں تمام مذہب والے یہ چورن بیچتے ہیں کہ ایک پرامن دنیا بن جائے گی، ایک امن و امان ہو جائے گا، مذہب میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، تنظیموں میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، ہر ایک کو روٹی ملے گی، ہر ایک کو یہ ہوگا۔ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ 10 بندے اکٹھے ہوں وہاں پہ سیاستیں ہوتی ہیں، وہاں پہ پارٹی بازی ہوتی ہے، اور ان کے اندر مہذب طریقے سے اخلاق کے ساتھ رہنا ہی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو یہ کہ میں نے امت مسلمہ کے یونائٹڈ ہونے کی مثال آپ کو دی ہے کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک حج کے نیچے متحد ہیں۔ رمضان آتا ہے، ساری دنیا میں رمضان آتا ہے، ایک قرآن، اب میں آپ کو گنواتا جاتا ہوں، 5 ارکان ایمان، ان سب کے نیچے یہ امت مسلمہ یکجا ہے۔ یہ صرف بیوپاری ہیں،
جو ایک طرف کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی تے وک وک ہاں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ساڈے پیچھے نہیں آؤ گے تو تہاڈا انجام صحیح نہیں ہے گا. اوکے. تو اور یہ جو ہے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. سیاستیں ہوں گی، تقریر بازیاں ہوں گی، یہی ایک حقیقی دنیا میں آنے کا ایک راستہ ہے. ریئل لائف میں محترمہ، ریئل لائف میں آپ جہاں جاب کرتی ہیں وہاں سیاست بازی نہیں ہے. آپ جس بازار سے سودا خریدتی ہیں وہاں دکانداروں کی سیاست بازی نہیں ہے. آپ کے اپنے کنبے اور خاندان میں سیاست بازی نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ کنبا تو ایک ہے نا، کل کو باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو سارے آپ لوگ اکٹھے ہوں گے نا. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ تو مسالک تو ہوں گے، اسکول آف تھاٹ تو ہوں گے. جب بندہ سوچے گا تو وہ اسکول آف تھاٹ ہوں گے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا کے 2 کروڑ لوگ بھیڑیں بن جائیں گے اور ان کا ایک امام ہوگا، تو سوری، وہ والا کام نہیں. اب وہ بہت لیٹ ہو گیا اور نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہونا ہے. مگر پھر بھی ہندوازم اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام متحد ہے. اور عیسائیت میں تو جو 3 4 بڑے فرقے ہیں وہ آپس میں بات نہیں کرتے. ان کا تو اللہ کا تصور بھی اور ہے. ان کا تو جیزس کرائسٹ کا جو تصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بھی اور ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں نا. جی. جرت اور جرت دلانے کے لیے آج میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ان کو جرت آئے، چونکہ وہ قومیں اپنے آپ کی اصلاح کرتی ہیں، لوگ اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو اگر تو ان میں سے آدھے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں، ہم تو دہریت میں آلریڈی وہ انٹر ہو چکے ہیں. آدھے نہیں تو 1/3 تو ہوں گے. اور جو باقی ہیں، جو جن کو کہ پتہ ہے کہ اسپریچویلٹی کا ان کے اور ان کی اولادوں کے لیے ایک خاص اس کی ایک امپورٹنس ہے زندگی میں، ان کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی سی جرت کرو، ہمت کرو اور اپنی عقل استعمال کرو. اور جس طرح آغا خان ہیں، جس طرح بوری ہیں، وہ بھی تو ایک منطقی علمی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور ان کے کام دیکھیں، اس میں برکت ہی برکت ہے. ٹھیک ہے انہوں نے اپنا ایک سربراہ بنایا ہوا ہے، مگر وہ سربراہ مطلق العنان ٹرک کی بتی والا نہیں ہے. اس نے وہ ٹھیک ہے خاندانی سربراہ ہے، وہاں میں ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ. مگر وہ عقلی طور پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. ان کے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ عقلی ہیں. اور وہ اس کے اندر دنیا کے اندر انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے. اور اسلام کی امت مسلمہ سے بھی باہر وہ نہیں، وہ ان کو دھکا نہیں دیا گیا. تو ایسی ایک تنظیم بنائیں. وہ بھی ویسٹ میں آ کے ہی وہ زیادہ پنپی ہے اور زیادہ کامیاب ہوئی ہے. تو ایسی تنظیم بنائیں اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے اندر سے ہی اٹھے گی. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو جب اگر موقع ملا تو رسالہ الوصیت کا بھی درس آپ کو دے دیں گے، اگر کسی کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو. جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے، جی ضرور وہ رسالہ الوصیت کا ضرور آپ بتائیے گا. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا وہ جو اوریجنل تھا، کیونکہ بعد میں تو سنا ہے کئی پیراگرافس وغیرہ اس میں سے غائب کر دیے گئے ہیں. جو اوریجنل بک تھی اس کا ضرور درس دیجیے گا. باقی میں اگلی آڈیو میں سوال پوچھتی ہوں. محترم، یہ ایک سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، ہم دن بدن ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں، اور اتنی ترقی کسی نے کی ہو تو بتائے، وغیرہ وغیرہ. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ترقی کو کون سا میٹر یا بیرو میٹر ہے جس سے ناپا جا سکتا ہے؟ ایک روحانی جماعت کی ترقی ہوتی کیا ہے؟ پہلے تو پلیز اس کو ڈیفائن کریں کہ ترقی ہوتی کیا ہے. کیا ترقی چند شاندار عمارتیں یعنی مساجد بنا لینے کا نام ہے؟ کیا ترقی چند لوگوں کو ایک طرح کی ٹوپیاں اور واسکٹیں پہنا کر بٹھا دینے کا نام ہے؟ ترقی کس چیز کا نام ہے؟ کیا بہت سارے لوگوں کو تنخواہ دار مربی بنا دینے کا نام ترقی ہے؟ ترقی ہے کس چیز کا نام؟ مذہبی جماعت کی ترقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کو پلیز ڈیفائن کریں. جی محترم، ایک سوال یہ ہے کہ وہ جو احمدیت میں ایک کانسیپٹ ہے کہ 300 سال میں احمدیت دنیا بھر میں غلبہ پا جائے گی اور باقی مذاہب یا اور کوئی لوگ کہیں کہیں خال خال رہ جائیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا پھر وہ خواب پورا نہیں ہونے والا؟ جی. اور جو ہے موضوع وہ اگر ذہن میں نہیں ہے تو پلیز بتائیے، ان کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ.
جی محترمہ، بہت خوب بہت خوب ترقی جو ہے، انہوں نے جس طرح کے خلیفہ کے چہرے پہ نور یہ کیمروں سے اور لائٹوں سے لے آتے ہیں، اس طرح یہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ترقی کر لیتے ہیں۔ مذہب ہے کیا چیز؟ ایک مسلک، ایک اسکول آف تھاٹ، ایک مذہبی جماعت ہے کیا چیز؟ وہ آئیڈیاز کی جماعت ہے نا۔ تو جب تک آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہے، آپ کی ترقی زیرو ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو عقلی منطقی ہو، آپ کی ترقی زیرو ہے، بلکہ نیگیٹو ہے۔ یعنی کہ اگر مرزا غلام احمد کے دور میں ایسا نظام تھا کہ وہ لوگوں کو سسپینڈ کر دیا کرتے تھے، یا اتنا ان کے اندر اخلاقی شعور تھا، یا وہ اگر کوئی غلطی کر جائیں، کوئی غلط چیز لکھ جائیں تو اس کو وہ کریکٹ کر دیا کرتے تھے، تو ان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ تو دبکے ہوئے چوہے ہیں۔ اس طرح وہ خوف زدہ جو ہوتی ہے ہرنی، اس کی آنکھوں میں لائٹ ڈال دو، ان کا تو وہ حال ہے۔ یہ تو پیرالائز ہوئے ہوئے ہیں۔ یہ ترقیاں جی ہم نے اتنی باتیں کر لی، یہ سب جھوٹ ہے۔ لوگوں سے پیسے لے کے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی، ان کی ملکیت لوکل جماعتوں کے پاس تو ہے نہیں ہے، ملکیت تو نیشنل جماعتوں کے پاس ہے۔ کل کو اگر یہ فولڈ ہوتے ہیں یا کہیں بھی ایم ڈیوں کی تعداد فنش ہو جاتی ہے تو اینڈ پہ وہ زمینیں ان کے پاس ہی ہیں۔ تو وہ تو لوگوں کی بیوقوفی ہے نا۔ اب یہ ان لوگوں کو کنڈیشن کیا ہوا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، ان میں ایک دن گورے جو ہے نا وہ جوک در جوک آئیں گے۔ جب یہ گورے لے کے آئے البینین اور وہ جو تھے یہ صومالین، یہ جو باقی نان پاکستانی لوگوں کو لے کے آئے، گوروں کو اور کالوں کو، تو کیا ہوا؟ وہ سارے بھاگ گئے، ان کو جھوٹ کی بیس پہ لے کے آئے۔ تو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے نا کہ شجرہ خبیثہ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ وہ زمین سے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا۔ اس کی ایک ایک شاخ کھینچ کے ادھر لے جاؤ کو جی یہ بڑا ہو گیا ہے، اس کو کوئی ایک شاخ کھینچ کے ادھر لے جاؤ کو جی یہ بڑا ہو گیا ہے، پر شاخ تو مردہ ہے نا، تو بالکل مردہ ہے۔ تو یہ بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ترقی کا ڈھونگ زیرو ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ خلافت کی ٹرک کی بتی ہے اس خاندان کی۔ اگر آپ کے پاس فلسفی نہیں ہے ایک مذہبی جماعت کے پاس، اگر تو ایک ملک ہے یا ایک میونسپیلٹی ہے یا ایک صوبہ ہے، اس کی ترقی تو بڑی کلیئر ہے، اس کے جی ڈی پی ہے، اس کی گروتھ ہے، اس کی لوگوں کا ٹورزم ہے، آنا جانا ہے، اس کا ورلڈ میں ایک مقام ہے۔ ایک مذہبی جماعت کا جب کوئی ان کی کتابیں پڑھتا ہے، جب وہ ان کے تھاٹس کو، ان کے ایکشنز کو دنیا سراتی ہے، تو وہ ان کی ترقی ہے۔ یہ شعبدہ بازی جو ہے نا یہ ترقی نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، 10 20 30 40 لوگ ان کی ویڈیو سنتے ہیں بس، وہ بھی پتہ نہیں کون ہے۔ تو ان کی جو ہے ان کی علمی آؤٹ پٹ اپنے لوگوں کے لیے بھی زیرو ہے، اور باہر کی دنیا تو ان کو دیکھتی ہی ایک مزاحیہ حقارت سے ہے۔ اور اس کو لوگ یہ کہتے آئے ہیں آج تک، یہ آپ کو یہ چورن بیچتے آئے ہیں کہ یہ ابھی بس ویٹ کرو، ویٹ کرو، ویٹ کرو، ویٹ کرو، ویٹ کرو، چندے دیے جاؤ۔ چندوں میں ویٹ نہیں ہے، پر ہماری جو ریئل ترقی ہے اس میں ویٹ ہے۔ اور فی الحال یہ دیکھ لو، یہ بلڈنگ بن گئی، فی الحال یہ مارکی لگ گئی، فی الحال یہ ہو گیا۔ اس کو وہ پروفیسر ایونز نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جو شعبدہ بازی ہے نا، خاص کر یہ جب سے ایم ٹی اے بنا ہے، یہ کیمروں کی اینگل اور یہ لائٹنگ اور یہ چیزیں، یہ عالمی بیعت، یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت جو کہ نہ مرزا غلام احمد نے کی، نہ کسی اور نے کی، نہ یہ رسالہ الوصیت کے خلاف ہے، یہ جو عالمی بیعت ہے۔ تو یہ کر کے یہ شعبدہ بازیاں جو ہے نا، یہ کر کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ پر عقل مند بندے کو پتا ہے کہ یہ پانڈا خالی ہے، یہ علمی طور پہ یہ فنشڈ ہے۔ علمی طور پہ ان کا جو لیڈر ہے، اسپریچول لیڈر، اس کو قرآن کی بنیادی آیتوں کا نہیں پتا، آیتیں چھوڑیں تلفظ کا نہیں پتا، اور وہ اپنے آپ کو خلیفہ آف اسلام کہتا ہے۔ یعنی کہ ایک جو ہے وہ ڈپلیسٹی کی حد ہے، ایک جو ڈسوننس، کوگنیٹو ڈسوننس اس کو کہتے ہیں انگلش میں، ایک جو آپ جو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہیں گے، حقیقت کھل کے لباس مجاز میں، جو شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو آپ اس کو ایک دیکھتے ہیں حقیقت کو، وہ آپ دیکھ کچھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ آپ کا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ تو اس قسم کا ڈفر بندہ، تھوڑی سی عزت تھی ہماری یہ مسرور صاحب کے لیے، مگر اب وہ نہیں رہی ہے۔ وہ ان کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ دنیا کو اسلام سکھائے گا، وہ تو اپنے خاندان کو قرآن نہیں پڑھا سکتا، اپنے بچوں کو، وہ تو اپنے خاندان کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، اس نے دنیا کے مسئلے حل کرنے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرے۔
جی بہت اچھی بات اپنے پوائنٹ اٹھائے. یہ سارے ڈھیر ہوں گے، یہ تصویریں لگانا گھروں میں یہ بھی فنش ہوگا، اور یہ خلیفہ جرم و سزا بغیر لکھے زبانی زبانی لکھتے نہیں ہیں. یہ لکھنا پڑے گا. یہ ان کی کمیٹیز بیٹھیں گی، یہ لوکل جو کمیٹیز ہیں یہ اپنے نمائندے بھیجیں گے اور یہ مل کے لکھیں گے. جب میں نے یہ کہا ہے نا کہ اگر آپ لوکلی آرگنائز کر لیں، فرض کریں ٹورنٹو والے ایکس احمدیز یا جو احمدیز حقیقی احمدیز میں کہوں گا ان کو، جو احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ عقیدت رکھتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے، جس دن آپ کی عقیدت احمد کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی نا، اس دن آپ خود ہی اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں گے ان سے باہر، ان کے کاروبار سے باہر. تو جب آپ یہاں پہ ایک کمیٹی بیٹھے گی، ایک شکاگو میں ہوگی، سارے آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک لندن میں ہوگی، ایک نیو یارک میں ہوگی، فرض کریں یہ 4-5 کمیٹیاں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قواعد و ضوابط بنانے ہیں، کس کا اخراج کیا جائے، کس کا نہ اخراج کیا جائے. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. تو یہ کیا کہیں گے، یار اس طرح کرو، یہ جو ہے نا جون جولائی میں بچوں کی چھٹیاں ہیں، آپ لوگ نیو یارک آ جاؤ، ہم وہاں پہ ایک وہ ریزورٹ کرائے پہ لے کے تو وہاں بیٹھ کے تو یہ قواعد و ضوابط مرتب کرتے ہیں. جب سنسیئر عقل مند لوگ سامنے آئیں گے تو ان میں کوآپریشن اپنے آپ ہوگی، انٹرنیشنل کوآپریشن، نیشنل کوآپریشن ان میں اپنے آپ ہوگی. پر لوکل لیول پہ آرگنائز کریں. مساجد لوکل ہوتی ہیں، مذہب اور دین لوکل لیول سے اٹھتا ہے. گورنمنٹ بھی کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. اب پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کے خلاف کیوں ہیں یہ صوبائی اور حکومتیں؟ چونکہ ان کی کاروباری فنش ہوتی ہے. تو اس لیے جب تک لوکل جماعت نہیں ہوگی نا، اب کیتھولک چرچ نے بھی لوکل ڈائیوسیز کے لیول پہ ساری ملکیت ہے ان کی، وہ اپنا جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اٹلی میں ویٹیکن میں، وہ ان کی اسپریچول ہیڈ ہے. لوکل ملکیت ہو، آپ کی لوکل مسجد ہو، آپ کا لوکل اپنے بچوں کے لیے ہو، آپ کا لوکل جو ہے نا، لوکل لیول پہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. تمام ریلیجنز لوکل لیول پہ آرگنائز کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی کوآپریشن جو ہے وہ اپنے آپ اوپر جو ہے وہ اپنے آپ ہوتی ہے. جب سنسیئر لوگ اوپر آئیں گے وہ خود کے مل کے بیٹھیں گے. جی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری عمارتیں اور یہ چیزیں توڑنی پڑیں گی ان کو، تبھی یہ عقل کے مطابق کام کر سکیں گے. عہدیدار جو ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں لوکل لیول سے، گراس روٹ سے شروع کریں. اوپر والے تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بھی لوور لیول پہ کوئی حیثیت نہ ہو، سارا پیسہ ان کے پاس، ساری طاقت ان کے پاس ہو. یہ طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، لوکل لیول پہ گورنمنٹ نہیں آتی. پر ویسٹرن دنیا نے ہمیں سکھایا ہے کہ لوکل میئر بنتے ہیں، وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو وہ صوبائی لیول پہ جاتے ہیں، وہاں سے وہ نیشنل لیول پہ جاتے ہیں. ایک سٹیفن ہارپر تھا کینیڈا میں جو بغیر کسی جاب کے، یا بارک اوباما نے بھی لوکل جاب کی، یا ٹرمپ تھا بغیر لوکل جاب کیے وہ آ گیا، ان کا کیا انجام ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اعلیٰ، اور کون اعلیٰ ہے کون عرفہ ہے، وہ نبی کا نمائندہ ہے؟ کوئی نبی کا نمائندہ نہیں ہے. کوئی مرزا غلام احمد نبی نہیں تھے، نہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے. یہ نکالنا پڑے گا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ واپسی کا راستہ امت مسلمہ میں بڑا کٹھن ہے، بہت بہت اس پہ زور آور کام ہونے کی ضرورت ہے. مگر اس کے علاوہ ان کی اسپریچویلٹی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ ان کی جو پڑھے لکھے احمدی ہیں، ان کی اسپریچویلٹی بچانے کے لیے ان کو، چونکہ ہم نے اس کے اوپر غور کیا ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کس کو بچائیں کس کو نہ بچائیں. ہم ان کو اپنا علم میں سے یا اپنے تجربے میں سے تھوڑا سا دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے اور اپنی اولادوں کو بچا سکیں، اور اس قسم کی خرافات کو جو ہے وہ دماغ سے نکال کے عقلی طور پہ لوکل لیول پہ منظم ہوں. محترم، ایک سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے نظام پہ بہت زیادہ نازاں رہتی ہے، اور ان کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی نظام ہے تو پیش کرو. اب نظام تو یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بعد سے بالکل اپنی وقت کھو چکا ہے، کیونکہ نظام تو صرف سزا دے سکتا ہے، کوئی بہتر فیصلے نہیں کر سکتا. کیونکہ خلیفہ صاحب نے بھی ندا کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم چپ کر جاؤ، ورنہ پھر ٹھیک ہے یہ معاملہ نظام کے پاس چلا جائے گا، پھر نظام جو چاہے کرے، پھر میں نظام کو نہیں معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا. یعنی ظاہر ہے نظام نے کیا کرنا ہے، نظام نکال باہر کرے گا. نظام کہے گا کہ اگر تم معاملہ پولیس کے پاس لے جاتی ہو تو چلی جاؤ، نکل جاؤ، وغیرہ وغیرہ. میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نظام یا یہ خلافت یا یہ جو کچھ بھی تھا، یہ کیسا بڑا سا ٹائٹینک تھا
جس کو ایک آڈیو لیک جو تھی وہ تارپیڈو کی طرح لگی ہے، اور اس کے بعد سے یہ سنبھل نہیں پا رہا۔ یعنی 130 سال میں جو کچھ بنایا گیا تھا وہ محض ایک آڈیو لیک کی مار تھا۔ محترم، ایک سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے نظام پہ بہت زیادہ نازاں رہتی ہے، اور ان کے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی نظام ہے تو پیش کرو۔ اب نظام تو یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بعد سے بالکل اپنی وقت کھو چکا ہے، کیونکہ نظام تو صرف سزا دے سکتا ہے، کوئی بہتر فیصلے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ خلیفہ صاحب نے بھی ندا کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے تم چپ کر جاؤ، ورنہ پھر ٹھیک ہے یہ معاملہ نظام کے پاس چلا جائے گا، پھر نظام جو چاہے کرے، پھر میں نظام کو نہیں معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں کروں گا۔ یعنی ظاہر ہے نظام نے کیا کرنا ہے، نظام نکال باہر کرے گا، نظام کہے گا کہ اگر تم اپنا معاملہ پولیس کے پاس لے جاتی ہو تو چلی جاؤ، نکل جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ یہ نظام یا یہ خلافت یا یہ جو کچھ بھی تھا، یہ کیسا بڑا سا ٹائٹینک تھا جس کو ایک آڈیو لیک جو تھی وہ تارپیڈو کی طرح لگی ہے، اور اس کے بعد سے یہ سنبھل نہیں پا رہا۔ یعنی 130 سال میں جو کچھ بنایا گیا تھا وہ محض ایک آڈیو لیک کی مار تھا۔ کیا ہی عمدہ سٹیٹمنٹ کی ہے آپ نے محترمہ۔ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ یہ ایک قرض ہوتا ہے سچ پہ۔ وہ قرض بڑھتا 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 اس لیول تک جب پہنچ جاتا ہے، وہ لگ تو جھوٹ ہی رہا ہوتا ہے، اس وقت تک عمارت کھڑی ہوتی ہے پر اس کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ ایک عمارت کی چھت کے اوپر بوجھ آپ لاتے جائیں لاتے جائیں لاتے جائیں، گرنا تو اس نے یکدم ہی ہے نا۔ اسی طرح وہ ٹائٹینک کے جس طرح وہ آئس برگ کو بجا، یہ جی آئس برگ کو بھی یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، یہ جھوٹا تھا نا، جب وہ بجا تو جھوٹ سامنے آ گیا۔ تو یہ جماعت نے جو 100 سال سے زیادہ، 108 سال بلکہ 110 سال، آپ 1910 سے لیں، جب 11 سے جب مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ہیں وہ تشہید الاذہان رسالہ نکالا ہے، اس وقت سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور جھوٹ بولنے میں یہ مشغول ہے۔ وہ جھوٹ کا بھار ہے، یہ تو ایک نیچے سے ایک اینٹ آپ نکال دیں اس عمارت سے تو ہر جھوٹ سچ پہ ایک قرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ڈیٹ۔ یہ ڈیٹ بنتی جاتی ہے، بنتی جاتی ہے، جھوٹ بولنے والے کو مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، مزید جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس قرض کو اس پہ سود دینا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا کوئی انجام نہیں ہوتا، وہ سود دیتے 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 ایک دن وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، وہ بینکرپٹ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کے اثاثوں سے زیادہ اس کا وہ ہوتا ہے۔ وہ ہوا ہے یہاں پہ، یہ آپ نے بہت پیارا پوائنٹ جو ہے نا وہ ریز کیا ہے۔ اور یہ اس ٹورپیڈو میں اتنی جان نہیں ہے جتنا کہ وہ شپ جو ہے وہ آلریڈی اپنے قرضوں کے بھار سے آدھے سے زیادہ پانی میں دھنس چکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ محترم، ایسے لوگ جن کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے شعبے اور اپنے اپنے فیلڈ میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے ان کا کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی گائنیکولوجسٹ ہے، کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، تو اپنے اپنے فیلڈ میں بہت پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن عقائد کے میدان میں وہ اسی طرح میجورٹی ان میں سے طفل مکتب کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہوتا۔ وہ جس میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جس کمیونٹی میں، وہ اسی میں رہتے ہیں، اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اسی میں رہنا چاہیے، اور اسی سے ساری جو اخروی نجات جو ہے وہ وابستہ ہے، تو اس لیے وہ اسی میں رہتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو تھے وہ اپنے سائنس کے میدان میں تو نوبیل انعام لیا انہوں نے، لیکن مذہبی میدان میں میرا خیال ہے جو ان کے عقائد تھے ان میں اور کسی چیچو کی ملیاں میں رہنے والے احمدی کے عقائد میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہی حال سر ظفر اللہ خان کا تھا کہ مذہبی عقائد میں وہ اسی طرح کٹر اور پختہ تھے جس طرح سے کہ کوئی چک 87 میں رہنے والا احمدی اس میں پختہ ہوگا، کیونکہ اپنے اپنے فیلڈ میں تو لوگوں نے بہت ترقی کی ہوتی ہے، لیکن جو عقائد ان کو ورثے میں ملے ہوتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت اچھی بات کی آپ نے۔
میں تو صرف یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی اپنی کمپنی ہیں، وہ بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، ان کو نظام کی سمجھ آ گئی ہوتی ہے، سسٹم کی سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ سیاست بھی ہوتی ہے، کس طرح آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن بنانی ہوتی ہیں، کس طرح آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے۔ آرگنائز کرنے کا میں ان کو کہہ رہا ہوں، اسپریچولی جو ہے وہ ہم ان کی ہیلپ کریں گے، اور کوئی نہ کوئی ان کی ہیلپ جو ہے وہ کر دے گا۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اسلامک ورلڈ میں۔ اب یہ نیو جرسی میں، میری لینڈ میں کیا کرتے ہیں یہ جو عرب لوگ ہیں، یہ مل کے مسلمان مل کے ایک اسلامک سینٹر بناتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ بچوں کے اسکول کے ٹیچر اپوائنٹ کرتے ہیں، پھر وہ مسجد کا امام اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوتا، باٹم اپ ہوتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو دینی مسائل کا نہیں پتا، پھر وہ امام وہاں پہ ایجپٹ سے امام آ جاتا ہے یا سعودی عرب سے امام آ جاتا ہے، اس کو اب وہ خرچہ دیتی ہیں، اس کا وہ گھر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں آپ خطبہ شطبہ یہ وہ دینی مسائل فیصلے جو چھوٹے موٹے کمیونٹی کے ہوتے ہیں وہ آپ بیٹھ کے کرو۔ تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عقائد میں اور اس میں ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، مگر کم از کم لوکلی آرگنائز تو کر سکتے ہیں نا اپنے آپ کو۔ اس کو میں نے ہوتے دیکھا ہے، میں نے عرب کمیونٹیز میں، میں نے آغا خانی کمیونٹیز میں نے اور بہت ساری کمیونٹیز پہ دیکھا ہے کہ وہ لوکلی آرگنائز کرتے ہیں۔ تو مجھے یہی ایک چیز دکھائی دے رہی ہے کہ یہ لوکلی آرگنائز کریں، اسپریچولی ہم ان کی ہیلپ کر دیں گے، کوئی اور ان کی ہیلپ کر دے گا۔ جی السلام علیکم۔ ان سے کوئی سوال کرتا ہے اگر، یا ان کو اگر کوئی ان سے اختلاف کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت چھوڑ دے، جیسے کہ ہم نے دیکھا نیدا سے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم میری جو بیعت ہے توڑ دو، تو میری بیعت میں رہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا پھر؟ تو مطلب ہے کہ زبردستی منوایا جاتا ہے، اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت میں نہیں ہو، اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ مجھے بھی انہوں نے، میں نے ان کی بیعت کی ہوئی تھی، لیکن میں نے ان سے کوئی اجازت نہیں لی اور میں جماعت سے ان کی خود بخود نکل گئی ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کیا ان کی بیعت توڑنے کے لیے ان سے کوئی رضامندی چاہیے، یا کوئی مجھے لیٹر چاہیے ان کا کہ میں ابھی ان کی جماعت میں نہیں ہوں؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں ان کو ایک لیٹر لکھ کے دوں کہ میں آپ کی جماعت سے نکلتی ہوں، لیکن میں نے ابھی تک یہ نہیں کیا۔ جی محترمہ زاہدہ صاحبہ، انہوں نے اب چونکہ بہت سارے لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے ایک نظام یا ایک فارم بنایا ہوا ہے کہ وہاں سے خط آئے اس کو نظام میں سے اخراج کر دو۔ ایک وقت تھا کہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں تھے اتنے زیادہ، تو یہ جو چھوڑتے تھے وہ اس کا بس زبانی اعلان کرا دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ اب یہ باقاعدہ اپنے رجسٹروں میں درج کر لیتے ہیں کہ اس بندے کا رابطہ نہیں رہا، اور آپ اس سے آؤٹ ہو جاؤ۔ آپ ان کو خط لکھ کے بھیجیں یا نہ بھیجیں، آپ نے ان کو اگنور کر دیا، یہی انف ہے۔ بیعت جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس نے کسی کے ساتھ بیعت کی ہوتی ہے، اگر وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تو وہ بیعت اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو جو ہے، اگر آپ کسی شخص کو، میں نے جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں نے مرزا طاہر کی بیعت کی تھی، میں نے ان کے مرنے کا انتظار کیا، پر اتفاق سے مجھے 2 سال 3 سال ہی انتظار کرنا پڑا، اس سے زیادہ مجھے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اگر زیادہ کرنا پڑتا تو شاید میں وہ چھوڑ بھی دیتا۔ تو کوئی فارملی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کا جو سسٹم آج کل چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک خط لکھ کے بھیج دو، تاکہ وہ آفیشیلی اس کو آپ کے نیشنل صدر کو کہہ دیں کہ اس بندے کو اب اس کے پیچھے نہ پڑو، اس کو چندے بندے نہ لو، اس کا رابطہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کا مختصر جواب۔ کوئی بھی زندہ مذہبی نظام پہلے لوکلی آرگنائز ہوگا، لوکل تنظیم اس کی ہوگی، لوگوں کے اندر سے وہ خواہش اٹھے گی۔ اوپر والا کام جو ہے نا، یہ مرزا محمود نے غلط کیا۔ یہ نازی جرمنی کے پیچھے چل کے، ہٹلر کے پیچھے چل کے، مسولینی کے پیچھے چل کے انہوں نے یہ ظالمانہ نظام جو اوپر سے ڈنڈے مارتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ مارشل لا کی وجہ سے یا اوپر سے یہ حکومتیں اپنا کنٹرول نہیں چاہتی، وہ لوکل گورنمنٹ نہیں دیتی۔ ملک وہی کامیاب ہیں جہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے۔ گیس، پانی، بجلی، صفائی یہ لوکل گورنمنٹ ہی کرتی ہے۔ تو لوکلی آرگنائز کر، میں بار بار آج جو ہے کہ لوکل اپنے آپ کو کریں۔ اگر آپ فیوچر چاہتے ہیں تو آپ کو ہم اسپریچولی گائیڈ کر کے، آپ کو ہم جو ایکس احمدیز ہیں ہم آپ کو گائیڈ کر کے واپس امت مسلمہ میں لے آئیں گے۔ بے شک آپ اپنے آپ کو احمدی کہیں، بے شک آپ مرزا غلام احمد کا کو آپ ایک بزرگ مان لیں، مگر یہ کہ نہ وہ نبی تھے، اور احمد سے مراد محمد لیں، اور آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں تاکہ آپ کا جذبہ اور آپ کا
جو ہے اسلام کے لیے، جو آپ کے دلوں کے اندر جو ابھی بھی ہے، اور آپ اپنی اولادوں کو جو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جذبہ آپ کا ضائع نہ ہو، وہ آپ اپنے آپ کو لوکلی آرگنائز کریں. اگر تو آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کسی مسلمانوں کی تنظیم میں آرام سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. بعض فیملی ایسی ہیں کہ ان کے پہلے آدھے رشتہ دار مسلمان تھے، آدھی برادری، تو وہ تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. مگر جو نہیں ہو سکتے، جو کہ نسل بعد نسل جماعت سے تعلق ہے جن کا، ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو لوکلی آرگنائز کریں. اسپریچولی ہم آپ کی ہیلپ کر دیں گے. جی محترم، یہ بھی سنا تھا کہ انہوں نے زیتون ایف ایم چینل بھی بند کرا دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اور بھی شاید کسی کو کوئی کے پروگرامز وغیرہ جو تھے وہ بلاک کرائے تھے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آزادی ضمیر پہ، آزادی اظہار پہ یقین نہیں رکھتے؟ وہ بار بار ایک ہی بات کا تکرار کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا. وہ اس لیے کہ شاید کسی کو سمجھ آ جائے. جی محترمہ، یہ آزادی رائے تو ہے، پر میں آپ کو ایک مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور ایک عزت افزائی کے کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا گروپ اور آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بعض لوگوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو وہ جو گفتگو یہاں پہ ہوتی ہے، اور جس تہذیب اور جس پیار سے ہوتی ہے، اور ایک علمی اور آگہی کے لیے ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی. تو وہ جب گفتگو آپ کسی کے بارے میں نفرت پھیلاتے ہیں، یا کسی کو آپ وہ یقین کریں کہ وہ اپنے آپ ہی پھیل جاتی ہے، وہ ذرا سی زبان کی لغزش سے پھیل جاتی ہے، اس کو یہ لوگ اٹھا کر تو پھر اس کو بہانہ بنا کر پھر یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا وغیرہ ان کو بین کر دیتے ہیں. اصل میں یہ انسان کی ہرس ہے. میں صاف بات کہتا ہوں، یہ انسان کی ہرس ہے کہ یہ بس وہ میڈیا کلکس کے لیے اور وہ سبسکرائبر کے لیے روز ندا. شاید میری آپ سے بات بھی ہوئی ہو کہ ندا کے اوپر یہ جو کاروبار چلائیں گے، یہ کتنے دن رہے گا؟ تو 3 3 گھنٹے کی روز. پھر انہوں نے جعلی خبریں اور جعلی بریکنگ نیوز دینی شروع کر دی، صرف اس لیے کہ آج ہمارے اتنے ویور آئے، آج اتنے ویور آئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سے الگ رہے، اور ہم نے بات کرنی تھی وہ ہم نے اس گروپ میں کی. اور یہی تھاٹ لیڈرشپ ہوتی ہے، اور یہیں سے آئیڈیاز لے کے گئے ہیں. پہلے وہ اس گروپ میں آ کے سنتے ہیں کہ آج کیا ڈسکس ہوا، اور اس کو جا کے وہاں پہ پھر 3 3 گھنٹے کی جعلی خبریں لگا کے، تو اس کا انجام یہ تو صاف دکھ رہا تھا کہ یہ روز بیٹھ کے 3 3 گھنٹے جعلی خبریں اور جعلی باتوں میں پھر ہر بندہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کے اندر قانون کو اور اخلاق کو، اور جو ان کے گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کمیونٹی کی، ان کو بریک کرتا ہے. ان کو بریک کرتا ہے. شکایت یہ کرتے ہیں، مگر وہ اس کے خلاف جو ہے نا وہ بات، وہ جو یوٹیوب کی جو یا باقی جو کمیٹیز ہیں ان کی جو کانٹینٹ والے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، مگر فیصلہ ان کا ہی ہوتا ہے. خالی شکایتوں سے نہیں، وہ آٹومیٹیکلی بین نہیں ہوتے. جی محترمہ نور صاحبہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جہاں تک میرا علم ہے کہ یہ خارجیوں کا ہی حصہ تھا، مگر یہ وہ لوگ تھے جو پرامن خارجی تھے. کچھ خارجیوں میں سے جو تھے وہ لڑاکے جنگجو، اور تھوڑا ان کا نا وہ یہ ٹیررسٹ ٹائپ تھے، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں بھی ہوئیں. مگر یہ جو وہاب آبادین کا نام میں آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں، یہ جو تھے یہ پہاڑ پار کر کے یہ اپنی کمیونٹی الگ لے گئے. تو خارجیوں میں سے ہی نکلے، اسی وقت نکلے، مگر جن کو ہم وہ خارجیہ آج کل کہتے ہیں، جن کے ساتھ جنگیں ہوئیں، ان میں ان کا شمار نہیں آتا. تو اس لیے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. نکلے ان کے ساتھ ہی تھے. یہ تھرڈ پارٹی جو بنی ہے، جو شیعہ علی اور بنو امیہ اور خارجی، یہ 3 گروپ اس وقت بنے ہیں جنگ صفین کے وقت. تو یہ اسی گروپ کے ساتھ تھے، مگر جو وہاں رہ گئے وہ خارجی کہلائے، جو وہاں سے نکل گئے وہ عبادی کہلائے. وہاں سے سنی، شیعہ اور محکمہ، یہ جو لوگ تھے نا، ان کو خارجی نہ کہیں، ان کو محکمہ کہیں.
الحروریہ اور المحکمہ، یہ تھے اصل میں. اس میں سے خارجی نکلے اور اس میں سے یہ نکلے. محکمہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ بھی یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اسلامی اصولوں کے مطابق، یہ سیاسی نیگوشیشن نہیں ہونی چاہیے علی اور معاویہ رضوان اللہ علیہم کے بیچ میں، یہ اس کا ایک عدالتی فیصلہ ہونا چاہیے قرآن کے اوپر. اور محقق تو اسے محکمہ اور حروریہ یہ وہ تھے، یہ وہ گروپ تھا جنہوں نے جو اس وقت وہاں سے نکلے صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے نکل آئے. ان میں سے خارجی اور اس میں سے عبادی آئے. اور جہاں تک میری بات ہے، میرا میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، پر آپ علم والی ہیں، آپ اس کو علم کو لے کے لوگوں کو بتائیں کہ تیسرا رستہ بھی تھا. یہ جو ہے نا کہ دو ہی رستے ہیں، یہ بات غلط ہے. تھرڈ وے بھی تھا اور بڑا اچھا تھا. جی یہی مجھے یہ دکھ ہوتا ہے اس فورم کے اندر بعض دفعہ باتیں سن کے کہ یہ چھوٹی باتیں لے کے نا ان کو بڑا کر کے لوگوں کے دلوں میں سے ایمان نکال دیتے ہیں. ان کو میں کیا کہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ہماری قوم کی ایوولوشن کے اندر ایک اہم مرحلے تھے. تو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الیکشن تھا وہ بھی بہت ضروری تھا. اس وقت امت اکٹھی ہو گئی. آپ کیا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی خون ریزی شروع ہو جاتی؟ نہیں نا. تو پھر شکر کریں کہ اس وقت یہ کونسل بیٹھی اور اس نے کم از کم کسی چیز پر اتفاق کر لیا. تو ہر چیز کو پازیٹیولی اور نیگیٹیولی بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو مذہب کے بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سوائے آپ کو نیگیٹیو اور آپ کو مذہب سے دور کرنے کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس کے بعد صفین کے وقت اب کیا ہوا کہ امت بہت بڑی ہو گئی ہوئی تھی. اس کا مدینہ منورہ سے اس کا کنٹرول ممکن نہیں تھا، اور مدینہ کے لوگوں میں تھوڑا سا تکبر بھی آ گیا ہوا تھا کہ مدینہ والے ہم، اور یہ وہاں فیصلے ہو رہے ہیں دمشق میں اور کوفہ میں اور یہاں اور وہ. تو وہ ایک ہونا ہی ہونا تھا. جب آپ کی امپائر بننی تھی تو وہاں پہ امپائر بنی. تو میں یہ کہوں گا کہ ثقیفہ کی جو ہے ثقیفہ کا جو واقعہ ہے اس سے امت بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور صفین کی جنگ کے بعد امپائر بنی. اب کئی لوگ کہیں گے امپائر نہ بنتی تو اچھا تھا، وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہ کوئی چیز بھی آملیٹ انڈے توڑے بغیر نہیں بنتا. آملیٹ کے لیے انڈے توڑنے پڑتے ہیں. تو اسی لیے قوموں کی تاریخ میں کوئی نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہی آج ہم ایم جی کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے نیکسٹ لیول پہ اگر جانا ہے تو قربانیاں دو اور اپنے آپ کو آرگنائز کرو. تو اس لیے میں تو ابو بکر کے الیکشن کو اور جنگ جمل اور صفین کو برا نہیں سمجھتا. وہ امپائر، اس کے بغیر امپائر ہی نہ بنتی. جی محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ذوق آگہی کی، پالیسی کی اور یہاں کے ہونے والے پروگرامز کی حوصلہ افزائی کی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم بہت ہی سنسیئرٹی سے اور اخلاصی نیت سے کام کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یہ تو عیاں تو اب ہوئی ہیں، لیکن ہم تو یہ پروگرام میں تو کم از کم پچھلے 2 سال سے کر رہی ہوں. تو ان کی طرف توجہ اس لیے دلاتے رہے کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ بھی ان خرابیوں کا احساس رکھتے ہیں، لیکن وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے سر پر اخراج کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے. اب چونکہ ہمارے سر پر یہ تلوار گر چکی ہے، لہٰذا ہم باہر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہم ایک بھلائی کی بات کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ورنہ ہمیں ذاتی طور پہ ظاہر ہے ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے. نہ تو ہمیں کوئی سبسکرائبر چاہیے، نہ ہمیں کوئی اس سے کسی اور قسم کا کوئی فائدہ ہے. ہمارا مقصد صرف اویئرنیس پیدا کرنا ہے، اور یہ ہے کہ یہ مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان جو ہے وہ بالکل غلامی کی طرف چلا جاتا ہے. ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے، اور یہ سب کچھ نظام کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی. تو چونکہ ہم بے غرض ہو کر اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے، تو یہی شاید وجہ ہے کہ بات میں دم ہوتا ہے. جی وہ نور صاحبہ کا
سوال تھا کہ آپ عبادی ہیں؟ نہیں، میں سب کو فالو کرتا ہوں اور کسی کو بھی نہیں کرتا. تو میں مودودی صاحب سے لے کے اہل تشیع احباب سے لے کے عبادی، ہاں میرا دل جو ہے وہ عبادیوں کے ساتھ ہے، مگر وہ چونکہ ان کی تھیولوجی وہاں پہ سٹاپ ہو گئی ہوئی ہے، وہ میں ان کو کسی صورت برا نہیں کہہ سکتا، میں کسی کو بھی برا نہیں کہتا، پر کیا میں ان کے امام کو فالو کرتا ہوں یا اس کی ہر بات پہ یقین کرتا ہوں؟ نہیں. میرے خیال میں اسلام کو گلوبل ہونا چاہیے، کاسموپولیٹن ہونا چاہیے، اور میرا سنی مسلک سے ہی جو ہے وہ لگاؤ ہے. اور فقہ کے میں جو ہے وہ پانچوں اماموں کو مانتا بھی ہوں، اور پانچوں میں کچھ کچھ مجھے مسائل بھی دکھتے ہیں. اور فقہ میں چاہتا ہوں کہ فقہ جو ہے وہ بھی ہم نے ماڈرنائز نہیں ہونے دیا، مگر فقہ جو ہے وہ آج کل کی اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ فقہ کی جو ہیں فقہ کی وہ علمبردار ہیں. شریعت جو ہے وہ ہر اس ملک کی جو پراپرلی اس نے فقہا سے سیکھ کے، جس طرح پاکستان ہے، اس کو پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اور جو کرمنل کوڈ ہے وہی فقہ ہے پاکستان کے لیے، چونکہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ہے اور سپریم کورٹ کا جو ہے وہ شرعی جو ہے وہ کردار ہے. تو یہ ہے میرا مسلک کہ جو گلوبل اور کاسموپولیٹن سنی مسلک ہے اس سے میرا تعلق ہے. ہیٹرڈ اور نیروز چیز سے میرا تعلق نہیں ہے. فقہ کے اندر میں تمام فقہا، اور فقہا نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ جس سے جو بات اچھی ملے وہ لے لو، اور ہماری اسلامی ریاستیں، ایران ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، پاکستان ہو گیا، انہوں نے تمام فقہا سے اچھی باتیں اسی طرح لی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ سارے اسلامی ملک اسلام پر قائم ہیں. اور جو بندہ آپ میں نفرت پھیلاتا ہے اور آپ کو کمزور کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے پیچھے آ کے لگو، وہ آپ کا دشمن ہے. جی محترم، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت کچھ بتایا. آپ کی پریزنٹیشن بہت زبردست تھی، اور اس کے بعد آپ نے ہمارے سوالوں کے بھی خندہ پیشانی سے سیٹسفیکٹری جواب دیے. ابھی ہم گروپ کو کچھ دیر تک بند رکھیں گے اپنی کچھ وجوہات کی بنا پہ، اور اس کے بعد جب گروپ کو کھولیں گے تو تب لوگ آپ سے ڈائریکٹ سوال کر سکیں گے. تو ایسا ہے، ہم ابھی کوئی 15-20 منٹ گروپ کو بند رکھیں گے اپنی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے.